तशरीफ़ फरमा हैं क़िबला उस्ताद जी की मौजूदगी में मैं इतनी बात ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जब सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान की बारी हो तो हम खुल के हुजूर के सहाबा का तज़किरा करते हैं, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आले बैत का तज़किरा हो तो फिर भी सुन्नी खामोश नहीं रहते, वो उनके चेहरे पे बारा नहीं बच जाते, वो खुश हो के हुजूर की आले बैत का तज़किरा करते हैं। मैं आज के इस मौका पर यह अर्ज़ करना चाहता हूँ पहले कि तू है खातून जन्नत की माँ आयशा। उस्ताद जी की तरबियत ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने तो सबको सलाम पेश करना है। तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा, तेरी पाकीज़गी और तकदीस का है गवाह खालिके दो जहां आयशा। सूरह नूर में जिसका है तज़किरा है उसी नूर की कहकशां आयशा। जितना आका व सिद्दीक में प्यार था है उसी प्यार की दास्तां आयशा। रब ने कुरान में खुद बताया हमें हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा। रब ने कुरान में खुद बताया हमें हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा। और आज के दिन के हवाले से मैं ये जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि कितनी बुलंदियों पे है ऐवान फातिमा, कितनी बुलंदियों पे है ऐवान फातिमा। रूहुल अमी है सूरत दरबान फातिमा, हासिल कहाँ किताब को इरफान फातिमा। खुल्दे बनी है नक्शाए मकान फातिमा, क्या सोचिए बहारे गुलिस्तान फातिमा। हसनैन जब हो संबल और रिहान फातिमा, कैसे करो तमीज हसन और हुसैन में। एक रूह फातिमा है तो एक जान फातिमा। इस इंतजार में है कयामत रुकी हुई, शायद अभी कुछ और हो। फरमान फातिमा दरे बहिश्त पर मुझे रोकेगा क्या कोई। मोहसिन मैं हूँ गुलाम गुलाम की तिलावत से इस बाबरकत प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो चुका है। मैं बसत एहतराम गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाबे हाफिज मोहम्मद नसीम मैरवी साहिब खतीब इस्लाम, आप अच्छे खतीब भी हैं और अच्छे सनाखान भी हैं। आपसे बसत एहतराम गुजारिश करूंगा आप अपने मखसूस अंदाज में हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं।
سخی لاکھوں مگر آقا آپ سا کوئی نہیں آپ کے دامن میں ہے دونوں جہاں کی نعمتیں آقا آپ کے دامن میں ہے دونوں جہاں کی نعمتیں آپ کے لطف و کرم کی آپ کے لطف و کرم کی انتہا کوئی نہیں دنیا میں ایک در ہے دربار محمد آسیو اعتراف جرم کر لو کو سزا کوئی نہیں ہے سخی لاکھوں مگر آقا آپ سا کوئی نہیں برادرم جناب مولانا حافظ محمد نسیم مہروی صاحب بارگاہ قدس میں بارگاہ نور میں بارگاہ خاتم النبیین میں تاجدار ختم نبوت میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ اب اگلی حاضری کے لیے اعلان کرنے کے حوالے سے میں محترم جناب صاحبزادہ نعمان منظور صاحب ہمارے عزیز ہیں، وہ اپنی حاضری پیش کرتے ہیں چند اشعار کی صورت میں، اور اس کے بعد صاحبزادہ علامہ فیض رسول فیض صاحب کو وہ دعوت دیں گے کہ منقبت مولا علی کو پیش کریں گے، اور ہم اس طرح حضرت سیدہ کے حضور حاضر ہوں گے، سرکار کی نعت منقبت مولا علی، اور پھر اس کے بعد بی بی پاک کے دروازے کی حاضری۔ محترم جناب نعمان منظور صاحب سے گزارش ہے کہ اپنی حاضری پیش کریں، اور پھر اس کے بعد صاحبزادہ فیض رسول صاحب کو دعوت دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت انگنت بے شمار لاتعداد شکر کہ مالک کریم نے ہم جیسے نکموں کو مخدومہ کونین ام الحسنین چین و قرار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت توصیف و ثنا کرنے کے لیے چنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص ہم پر کرم ہے، ہم پر نگاہ ہے، اور ہم سنیوں کے دامن میں ایک بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے چیز رکھی۔ میں آج مفتی محمد مظہر اللہ سیالوی صاحب کا جملہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آپ نے کسی وقت میں فرمایا تھا کہ سنی کا دل گلدستہ ہے، سنی کا دل گلدستہ ہے جس کے اندر آپ کو حب رسول کا بھی پھول ملے گا، کائنات کے رب کی وحدانیت کا پھول بھی ملے گا، اس میں خوشبو اہل بیت کی بھی ہے، اور اس میں مہک صحابہ کرام کی بھی ہے۔ ایسا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے سنی کا دل بنایا ہے۔ میں کلام کا آغاز کروں گا، ایک خوبصورت شعر ہے اس کی نظر سے، اور پھر ایک چھوٹی سی منقبت ہے، چھوٹی بیر کی بڑی خوبصورت منقبت ہے، اس کو آپ کے سامنے 3 اشعار میں پیش کروں گا، اور پھر میں دعوت دوں گا منقبت کے لیے کہ حجاب عصمت سے اذن لے کر، حجاب عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، قلم کے اوپر قلم، اگلا مصرع بہت ہی قابل غور ہے، میں اس کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ حجاب عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، قلم کے اوپر نقاب دے کر، قلم کے اوپر نقاب دے کر
ادب سے لفظ بطول لکھی، ادب سے لفظ بطول لکھی، اور ایک بڑی خوبصورت منقبت ہے، اس کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجئے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، اور تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ اور اگلا شعر کو بڑا خوبصورت کہتا ہے کہ آئے ہیں حسن بوقت ظہر، آئے ہیں حسن بوقت ظہر، اور اثر پڑ رہی ہے فاطمہ، اثر پڑ رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ اور ایک شعر بڑا خوبصورت انہوں نے کہا، اور وہ شاعر کیا لکھتے ہیں کہ روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، عرش تک گئی ہے فاطمہ، عرش تک گئی ہے فاطمہ۔ اور آخری شعر اس کے بعد فیض رسول صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ کہتی تھی ختیجہ لاڈ سے، یہ کہتی تھی ختیجہ لاڈ سے کہ رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، اور محسن علی ہے فاطمہ۔ انہی الفاظ کے سائے میں دعوت دے رہا ہوں۔ ملک طول و عرض میں یہ خوبصورت نام جس نے اپنی آواز کی بدولت جب سب سے پہلے مولا علی کا قصیدہ پڑھا تو اس قصیدے نے ان کی پہچان بنی، اور وہ قصیدہ آپ کے سامنے یہ پیش کریں گے۔ میری مراد عالم نبیل، فاضل جلیل، خوبصورت آواز کے مالک، میرے بہت ہی محترم اور ہم سب کے دلوں کی جان جناب صاحبزادہ محمد فیض رسول فیض نقشبندی آپ کے سامنے آتے ہیں اور حضرت مولا علی کا قصیدہ پڑھتے ہیں، اور آپ کے سامنے اپنی دل نشین آواز میں آپ کو مسحور کرتے ہیں۔ حضرت جناب فیض رسول فیض صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی حاضری کو بارگاہ سید کونین مولا مرتضیٰ میں پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمامی عاشقان مصطفیٰ کی خدمت میں محبت بھرا عقیدت بھرا سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں اپنے استاد جی کے حکم پر یہاں آپ کے سامنے موجود ہوں، اور جیسا مجھے حکم ہوا ہے میں اسی حکم کے مطابق آپ کے سامنے قصیدہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں ہم نے یہ ہدیہ عقیدت پیش کرنا ہے، اور محبت اہل بیت کو اپنے لبوں پر سجانا ہے، اور بارگاہ سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا میں حاضری پیش کرنی ہے۔ محبت سے سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، مل کے لگاؤ سارے دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ۔ ایک خاص بالے ایک عام بالے،
چڑھ کے قرآن سناوے نیزے تے چڑھ کے قرآن سناوے سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا کلمہ نبی دا اللہ اکبر یا رسول اللہ ایک خاص بالے ایک عام بالے جیڑا خاص بالے زہرا دلالے نیزے تے چڑھ کے قرآن سناوے نیزے تے چڑھ کے قرآن سناوے سب نو پڑھایا کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ مولا جے میرا پیراں دا پیرے پیراں دا پیرے مولا جے میرا پیراں دا پیرے میں کیا دسیاں کتنا پیرے میں کیا دساواں کتنا میرے سرا تو عرش علا تئیں تا سرا تو عرش علا تئیں تا سرا تو عرش علا تئیں سارے دا سارا سارے دا سارا رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ اور جھکیا میں در تے یہ خاص بات ہے بن کے سوالی یہ بات واہ جھکیا میں در تے جھکیا میں در تے بن کے سوالی عزت ملی جگ تو مثال واہ 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 جھکیا میں در تے وہ بھی سوالی بن کے بیٹھے محبت سے کہ جھکیا میں در تے بن کے سوالی عزت ملی جگ تو نرالی پہلو کیا سانو قلم دے پہلو کیا سانو قلم دے پہلو کیا ساکوں قلم دے سگ ہاں مگر میں سگ ہاں مگر میں گلی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا مل کے لگاؤ سارے لگاؤ نعرہ علی نعرہ حیدری نعرہ حیدری
سلسلہ کائنات میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے، اب حضور سیدہ کائنات کی چوکھٹ پہ ہم حاضر ہیں اور مناقب کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ تو میں اپنے محترم بھائی حضرت علامہ قاری محمد ندیم فریدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خوبصورت الفاظ میں اپنے خیالات کے اظہار کے بعد محمد احمد کمال کو سب سے پہلے دعوت دیں گے اور وہ بارگاہ سیدہ میں اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله سبحان حمد و صلات کے بعد معزز سامعین و حاضرین حضرات، ہماری یہ خوش نصیبی کہ ہم ہر سال جس طرح گزشتہ سالوں میں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت و محبت پیش کیا کرتے تھے، تو گزشتہ سالوں کی طرح مثال بھی ہم استاد العلماء فضیلت الشیخ حضرت علامہ قاری غلام محمد چشتی صاحب آپ کی موجودگی میں اور سرپرستی میں حضرت سیدہ کائنات کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ وہ عظیم بارگاہ ام المؤمنین ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے پوچھا گیا کہ حضور سب سے زیادہ کس ہستی سے پیار فرمایا کرتے ہیں، تو مسلمانوں کی ماں نے ارشاد فرمایا حضور سب سے زیادہ حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت سے پیار فرمایا، فرمایا اس کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا حیدر قرار کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی سے حضور پیار فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا رحمت والا عشرہ رحمت برس رہی ہے، 3 رمضان المبارک کو، اور قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت سیدہ کائنات مخدوم کائنات آپ کی قرآن شریف پڑھا کرتی تھی، گھر میں کام کرتی تھی، زبان پہ رب کے قرآن کی تلاوت جاری و ساری رہا کرتی تھی۔ تو اس وقت بھی قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت سیدہ کائنات کی بارگاہ میں، وہ عظیم بارگاہ، صاحب نظر لوگوں نے کہا کہ کہیں سے بھی جو دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو سیدہ کائنات کے دروازے پہ حاضر ہو جاؤ، ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مانگی ہوئی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ گزارش کر رہا ہوں جناب محترم صاحبزادہ محمد احمد کمال نظامی صاحب چشتی صاحب سے کہ آپ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں۔ اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کھڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا، کھڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا، ملے فقیر کو خیر
شریعت مجھے شریعت سے تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا تیرا گھر ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا فقیر کو خیرات جا یا زہرا تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک پکارتے ہیں ملک یا زہرا پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا بروز حشر نہ پرسا ہو جب کوئی اس کا بروز حشر نہ پرسا ہو جب کوئی اس کا ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہرا ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہرا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ خیرات جا یا زہرا بڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا ملے فقیر کو خیرات جا یا زہرا ماشاءاللہ بارگاہ سیدہ کائنات میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے محمد احمد کمال نظامی اور حضور نصیر ملت چراغ گورلا شریف تصویر بابو جی شاعر ہفت زباں علامہ زماں حضرت علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ گیلانی گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نذرانہ محبت و عقیدت تھا جو آپ نے لکھا بارگاہ سیدہ میں پیش کیا جا رہا تھا۔ اسی دوران ہمارے انتہائی محترم پیارے پیر بھائی اور خطیب عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شہزاد احمد چشتی صاحب اور حافظ محمد اویس چشتی صاحب ہر دو حضرات تشریف لائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے حضرات کی تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عزیزم جو کہ ہمارے یہاں اس گلستان حضرت بابو جی کے ہر اعتبار سے انتظامی امور میں تمام تر ذمہ دار ہیں، عزیزم حضرت مولانا حافظ جواد احمد چشتی عباسی، وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور ساتھ ہی محمد جمال احمد چشتی کو وہ منقبت کی سلام کی دعوت دیں گے۔ یہ جو پہلے جس نے پڑھا یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، ابھی اس سے جو بڑا ہے وہ بارگاہ سیدہ میں حاضری پیش کریں گے۔ ابھی نصیر ملت کا کلام پیش کیا گیا اور اس کے بعد دربار گولڈا شریف سے ہی حضرت کے دوسرے بھائی اور میرے شیخ میرے مرشد کے بڑے صاحبزادے حضرت صاحبزادہ پیر سید غلام معین الحق شاہ گیلانی مدد العالی ان کا لکھا ہوا سلام کلام وہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ حضرت مولانا حافظ جواد احمد عباسی صاحب اپنی حاضری کے چند اشعار اور چند کلمات اور اس کے بعد محمد احمد جمال کو حاضری کی دعوت دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ سبحان سبحان
انتہائی واجب الاحترام قابل قدر بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بالخصوص استاذ العلماء پیکر اخلاص و محبت قبلہ استاد جی اور دیگر جتنے بھی احباب یہاں حاضر آئے ہیں، اللہ کریم سیدہ کائنات کی بارگاہ میں سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ حضرات گرامی، مقام و مرتبہ سیدہ کائنات کا ہر ایمان والا جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کو اللہ نے کائنات میں کیا مقام دیا ہے، کیا شان دی ہے، کیا رفعت دی ہے، کتنی بلندی ہے۔ سیدہ کائنات کی شان کے حوالے سے یہ بتاؤں کہ ان کے یہ بھی بہت بڑا مقام ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونا، بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا، یہ بھی بہت بڑا مقام ہے۔ اور حضرت مولا مرتضیٰ کی زوجیت، یہ بھی بہت بڑا مقام ہے۔ اور حسنین کریمین کی ماں ہونا، یہ بھی بہت بڑا مقام ہے۔ اس سے بڑھ کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، کائنات میں اللہ نے سب کو بیٹیاں عطا کی ہیں، لیکن جتنا پیار رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیٹی سے کیا، حضور کے اس پیار کی مثال کائنات میں کہیں نہیں۔ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ بلا استاد جی نے حکم فرمایا ہے اس کے مطابق کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ کو حضور نے بلایا، حضور نے اگر فرمایا ابو بکر ادھر آؤ تو دوڑ کے بھاگ کے گئے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان فرمائیے۔ اگر جناب عمر فرماتے ہیں مجھے بلایا تو میں بھی گئے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، حکم فرمائیے۔ جس صحابی کو حضور نے بلایا وہ جا کے یہی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، حکم فرمائیے۔ جناب عمر فرماتے ہیں کائنات میں نے ایک ہی ہستی دیکھی ہے کہ جس کو رسول کائنات نے فرمایا ہے فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ، سیدہ کائنات کے علاوہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ صرف سیدہ کائنات کی ذات ہیں کہ تمام صحابہ حضور کے اوپر اپنے والدین کو قربان کرتے ہیں، لیکن حضور کائنات میں ایک ہستی ہیں جو سیدہ کائنات کی ہستی ہیں کہ جن پہ اپنے والدین کو قربان ہونے کا اعلان بھی کر رہے ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں فاطمہ تجھ پہ میرے والدین، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جتنی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں سیدہ کائنات آئیں، حضور چند قدم آگے چل کے اپنی بیٹی کا استقبال بھی کیا اور حضور نے نگاہیں جھکا کے اپنی بیٹی کو سینے سے بھی لگایا۔ تو اب میں انہی محبتوں میں، انہی چاہتوں میں کہ بلا استاد جی کے لگتے جگر حافظ جمال احمد چشتی صاحب کو دعوت منقبت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں، اور ان کے لیے دعا بھی کریں، یہ عالم بن رہے ہیں۔ اللہ کریم سیدہ کائنات کے جوڑوں کا صدقہ میرے اللہ نے استاد جی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق مہربانی فرمائے۔ جو منزل ہے ان کی، اللہ اس منزل پہ ان کو آسانی سے اپنی منزل حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ کریم سیدہ کائنات کے جوڑوں کا صدقہ، حضور کے بلال کا صدقہ، اللہ پاک ان کو اپنی زندگی میں کامیاب فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں حافظ جمال احمد چشتی صاحب، اور حضور سیدہ کائنات کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کے پھول نشاور فرمائے۔ السلام امیو استاد کل، السلام امیو استاد کل، السلام امیو استاد کل، السلام امیو
सैयदा बिन्ते रसूल सलाम फातिमा ज़हरा बतूल अस्सलाम फातिमा ज़हरा बतूल अस्सलाम दुख्तरे खैरुल वरा अस्सलाम दुख्तरे खैरुल वरा अस्सलाम दुख्तरे खैरुल वरा अस्सलाम बानुए मुश्किल कुशा अस्सलाम बानुए मुश्किल कुशा अस्सलाम बानुए मुश्किल कुशा अस्सलाम हमसरे मुश्किल कुशा अस्सलाम हमसरे मुश्किल कुशा सलाम हमसरे मुश्किल कुशा अस्सलाम फातिमा शाने खुदा अस्सलाम फातिमा शाने खुदा अस्सलाम मुस्तफारा नूरे अस्सलाम मुस्तफारा नूरे अस्सलाम मादरे हसन हुसैन अस्सलाम मादरे हसन हुसैन अस्सलाम मादरे हसन हुसैन अस्सलाम हज़रत खैरुन्निसा अस्सलाम हज़रत खैरुन्निसा अस्सलाम हज़रत खैरुन्निसा समीनुल हक मुईने बेनवा अज़मुईनुल हक मुईने बेनवा अस्सलाम उम्मियो उस्ताद कुल अस्सलाम साहिबे इरशाद कुल सुभान अल्लाह सुभान हजरत साहबजादा पीर सैयद गुलाम मोइनुल हक शाह गीलानी रहमतुल्लाही की लिखी मनक़बत नजराना अक़ीदत व मोहब्बत बारगाह सैयदा कायनात में पेश किया गया। अज़ीज़म हाफिज़ मोहम्मद ज़ुल्क़रनैन असलम चिश्ती साहब और मोहम्मद जमाल अहमद चिश्ती हर दो ने मिल के ये बारगाह सैयदा में नजराना पेश किया। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम भाई अल्लामा कारी मोहम्मद इब्राहीम कादरी साहब से कि आप अपने 2-3 कलिमात हाज़री में पेश करते हैं और साथ ही मौलाना कारी हाफिज़ मोहम्मद शहजाद अहमद चिश्ती साहब को वो दावत देंगे। अल्लामा शहजाद अहमद चिश्ती साहब की जो तबीयत चाहे हमें पंजाबी में सुर तरज में सैयदा कायनात का जिक्र सुनाना पसंद फरमाएँ, तो जैसे कोई कलाम सुनाना पसंद फरमाएँ। अल्लाह ने इनको हर एतबार से नवाजा है, खूबसूरत बोलते हैं, खिताब भी बहुत आलीशान है और नात शरीफ पढ़े या मनक़बत पढ़े तो अल्लाह ताला ने उस हवाले से भी बहुत सारी मेहरबानियों से नवाज रखा है। उनको दावत देंगे हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इब्राहीम कादरी साहब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सामीन एहतराम, जैसा कि आप अहबाब जानते हैं कि आज की ये खूबसूरत महफ़िल जो हमने उस्तादुल मुकर्रम फ़ैक़्र इखलास व मोहब्बत मोहतरमुल मकाम जनाबे कारी गुलाम मोहम्मद चिश्ती गोलवी साहब की सरपरस्ती में सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करने के लिए सजाई है।
بہت سارے دوست احباب اپنی اپنی حاضری ہر رنگ میں پیش کر رہے ہیں اور سب نے اپنے اپنے انداز میں پیش کی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سائن چشتی نے کچھ اشعار جو ہیں وہ جناب سیدہ کائنات کی بارگاہ میں لکھے ہیں، وہ میں اپنی حاضری کے طور پر پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ کرم کا مقصد سہا کا مرکز عطا سراپا جناب سہا کا مرکز عطا سراپا سراپا جناب زہرا. نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر. رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کی بانو، جنا کی ملکہ جناب سراپا رحمت، سراپا راحت، سراپا عفت، سراپا عصمت، رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک، بطول عذرا جناب زہرا. ہے غیر ممکن کہ اس کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی، ہے غیر ممکن کہ اس کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی. قسیم جنت، قسیم کوثر، قسیم دنیا جناب زہرا. قسیم جنت، قسیم کوثر، قسیم دنیا جناب زہرا. تمام حوریں کنیزیں ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے. تمام حوریں کنیزیں ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، مگر چلاتی ہیں خود ہی چکی کرم کا دریا جناب زہرا. تمام حوریں کنیزیں ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، مگر چلاتی ہیں خود ہی چکی کرم کا دریا جناب زہرا. جناب زہرا فدا ہے صائم، غلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر. فدا ہے صائم، غلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر. ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا. ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا. انہی کرامات کے ساتھ میں جناب دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد چشتی صاحب سے کہ وہ اپنی حاضری جناب سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پیش کریں. آپ تشریف لاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. حمد و صلاۃ و بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، خصوصاً استاذ العلماء، فخر الخطباء، خطیب اسلام، ہر دل عزیز شخصیت حضرت علامہ مولانا قاری غلام محمد چشتی گولڑوی دامت برکاتہم العالیہ. اج دی محفل نور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا. آپ نے بارگاہ وچ بلائے عقیدت و محبت پیش کرن واسطے سجائی گئی ہے. دعا کرو اسی جتنے حاضر ہاں اللہ کریم ساری حاضری نہ ایک ایک لمحہ اپنی بلند والا اعلیٰ عرفہ بارگاہ وچ قبول فرمائے. اللہ کریم بار بار ایسی مقدس حاضری نی سعادت عطا فرمائے اور کل دن قیامت اساں سارے نی بخشش نہ سامان ذریعہ اور زینہ فرمائے. میں صرف 2 منٹ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید نے وچوں جو الفاظ تلاوت کیتے نے اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان فیض ترجمان وچوں اعلان کرایا. سنو اللہ نا پاک کلام. پروردگار عالم نے فرمایا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی
مدد کر لو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عرض کیتا گیا فدا قومی و امی سیدی یا رسول اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ساڑھے ماں باپ توڑیا قدمہ تو قربان ہو جانا ساڑھے ماں باپ صدقے ساڑھے ماں باپ واری آپ نے فرمایا وے انہوں نے پیار کرو جڑے میرے قریبی نے جڑے میرے قریبی نے مدد کر لو اے کملی والے ہو اے دسو نا ساریاں وچوں تواڈے قریب کون ہے امام الانبیاء نے فرمایا اے غلامو ساریاں وچوں میرے قریب میری بیٹی فاطمہ اللہ اکبر سبحان حضرت فاطمہ الزہرا کسی نے کیا کہ وہ عبداللہ کی پوتی آمنہ کے پور کی بیٹی عبداللہ کی پوتی آمنہ کے پور کی بیٹی اور وہ کملی اوڑھنے والے محمد نور کی بیٹی جناب محترم حضرت مولانا حافظ محمد شہباز احمد چشتی صاحب اپنی ولولہ انگیز عقیدت بھری خلوص بھری سوز و گداز بھری حاضری بارگاہ سیدہ کائنات میں پیش کر رہے تھے ماشاءاللہ انہوں نے واقعتاً ایک اچھے خطیب ہونے کا اظہار کیا کہ مختصر وقت میں اپنی پوری خطابت کو اس مقام پر پیش کر کے سیدہ کائنات کی حضور میں اپنے آپ کو حاضر کیا اللہ سیدہ کائنات کے دروازہ رحمت کی خیرات حضرت کو ہمیشہ نصیب رکھے اب بارگاہ سیدہ میں حاضری پیش کریں گے حافظ محمد نبیل چشتی اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس ایک منقبت مزید ہم سننے کی سعادت مزید حاصل کریں گے اور ساتھ ہی حضرت مفتی اہل سنت خطیب اہل سنت برادر طریقت حضرت علامہ مفتی محمد ثناء اللہ قادری چشتی مدظر العالی آپ اپنے زرعی خیالات کا اظہار فرمائیں گے اور وہ بھی انشاءاللہ چشتی رنگ میں انشاءاللہ چشتی ہوگا سر میں طرز میں کلام میں پوری انشاءاللہ پوری جیسے ہمارا اپنا ایک وہ طریقہ کار ہوتا ہے یہ اسی انداز سے انشاءاللہ تعالی حضرت کا خطاب بھی ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی صلاۃ والسلام اور پھر خلیفہ صاحب قبلہ محترم الحاج شیخ محمد اسلم چشتی صاحب بھی باوجود اتنے پچھلے کافی دنوں بیمار رہے اللہ نے صحت عطا فرمائی اور آج اس محفل میں ماشاءاللہ اول سے رونق افروز ہیں اور اس وقت بھی ماشاءاللہ اللہ کی فضل سے پوری محبت عقیدت کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے لیے مزید صحت یابی کی دعا بھی کی جائے گی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے صدقہ سے ہمارا جو باہم یہ تعلق ہے ایک تو برادر طریقت ہے اور ساتھ عرصہ دراز سے جماعت اہل نسبت کے حوالے سے یہ میرے مطلب ہے کہ جماعتی حوالے سے بھی اور باقی دینی کام کے حوالے سے بھی الحمدللہ میرے قدم بقدم ہیں اللہ تعالیٰ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ آنے والے دنوں میں انہیں مزید اللہ اپنے کرم سے ہر طرح کی بھلائیاں اور جتنی بھی اچھائیاں اور خیریں ہیں اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو اور جملہ دوستوں کو نصیب فرمائے حافظ محمد نبیل چشتی بارگاہ سیدہ کائنات میں منقبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہر
زہرا تیری گلی میں ہر مرض کی دوا ہے، زہرا تیری گلی میں ہر مرض کی دوا ہے، زہرا تیری گلی میں سبحان سبحان رومی سے لے کے جامی، جامی سے لے کے رومی، رومی سے لے کے جامی، جامی سے لے کے رومی، آقا کا ہر گدا ہے، زہرا تیری گلی میں آقا کا ہر گدا ہے، زہرا تیری گلی میں ہر مرض کی دوا ہے، زہرا تیری گلی میں سبحان سبحان چادر جو سر سے اتری، سورج نہیں نکلتا، سورج کو بھی حیا ہے، زہرا تیری گلی میں سورج کو بھی حیا ہے، زہرا تیری گلی میں سبحان سبحان داتا علی ولی سب میرے علی کو دیکھو، داتا علی ولی سب میرے علی کو دیکھو، ہر پیر ہی جھکا ہے، زہرا تیری گلی میں پیر ہی جھکا ہے، زہرا تیری گلی بارگاہ سیدہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ میں نے حافظ محمد نسیم مہروی صاحب کو بطور خاص ایک منقبت کی گزارش کی تھی، اور وہ قاری محمد ابراہیم صاحب نے تحت اللفظ پڑھ دی ہے، لیکن سر کلام اور جو اس کی ادائیگی کا انداز ہے وہ بہرحال حافظ محمد نسیم صاحب کے ہی سپرد ہے۔ انہوں نے ہی اسے سر کے ساتھ، اسی طرز کے ساتھ، اسی لے کے ساتھ، جو کہ بہرحال ان کی اپنی وہ ایک انداز تھی اور آپ کا اپنا انداز ہے، تو لہٰذا جو ہم نے ارادہ کیا تھا کہ یہ منقبت ہم نے بارگاہ سیدہ میں پیش کرنی ہے اور آپ کے ذریعہ سے اس انداز سے ہم نے خیرات مانگنی ہے، تو گزارش ہے کہ وہ حضرت مولانا حافظ محمد نسیم مہروی صاحب بارگاہ سیدہ میں جناب اسرائیل چشتی صاحب کا لکھا ہوا کلام منقبت کو پیش کرنے کی ساتھ رسول اللہ سخا کا مرکز عطا سارا پا جناب کا مرکز سخا کا مرکز عطا سارا پا جناب زہرا نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا شہید اعظم کی پاک مادر
जनाब ज़हरा गैर मुमकिन कि उनके दर से कोई सवाली भी जाए खाली, कोई सवाली भी जाए खाली। कसीम जन्नत कसीम कौसर, कसीम जन्नत कसीम कौसर, कसीम दुनिया जनाब ज़हरा। कसीम जन्नत कसीम कौसर, कसीम दुनिया जनाब ज़हरा। नबी की सूरत नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा। तमाम हूरे कनीज़ की, सभी फरिश्ते गुलाम उनके, सभी फरिश्ते गुलाम उनके। मगर चलाते हैं खुद ही चक्की, मगर चलाती हैं खुद ही चक्की। करम का दरिया जनाब ज़हरा, मगर चलाती हैं खुद ही चक्की, मगर चलाती हैं खुद ही चक्की। करम का दरिया जनाब ज़हरा। नबी की सूरत नबी की सीरत, नबी की सूरत नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा। फिदा है सायो गुलाम पर, वाह वाह दूध उन पर सलाम उन पर, दूध उन पर सलाम उन पर। मेरा दोनों जहां में वल्ला है, मेरा दोनों जहां में वल्ला। फकत सहारा जनाब ज़हरा, मेरा दोनों जहां में वल्ला है, मेरा दोनों जहां में वल्ला। फकत सहारा जनाब ज़हरा। फिदा है सायो गुलाम पर, दूध पर सलाम उन पर, दूध उन पर सलाम उन पर। मेरा दोनों जहां में वल्ला है, मेरा दोनों जहां में वल्ला। फकत सहारा जनाब ज़हरा है, मेरा दोनों जहां में वल्ला। फकत सहारा जनाब ज़हरा। करम का मखज़न, सखा का मरकज़, अता सरापा जनाब ज़हरा। नबी की सूरत नबी की सीरत, नबी की सूरत नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाब माशाअल्लाह, क्या अंदाज़ है, सलामत रहिए। माशाअल्लाह। हज़रत गिरामी हाफिज़ मोहम्मद नसीम मैरवी साहब बारगाह नूर में अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे और माशाअल्लाह हमें भी हाज़िर कर रहे थे। इसी दौरान में कचहरी मस्जिद के इमाम मोहतरम हमारे पीर भाई हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद रहीम चिश्ती साहब आप भी तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। अब
बारगाह कुद्स में बारगाह नूर में अपने अंदाज से अल्लाह करीम ने बहुत सारा मेहरबानी से नवाज रखा है। खतीब आले सुन्नत बरादर तरीक़त अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सनाउल्लाह कादरी चिश्ती साहब मदद अली को। ये उन खुश नसीबों में से आलिम दीन हैं कि जिन्हें इल्म भी अता हुआ, निस्बत भी अल्लाह ने आला अता फरमाई। आले बैत के दरवाज़े के गदागरों में से गदा हैं और ताजदार गोल्डा शरीफ फ़ातिह क़ादियानियत इमामुल मुस्लिमीन मामूर मिनर रसूल आला हज़रत सैयदना सैयद ख्वाजा पीर मेहर अली शाह गिलानी गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह के दामन करम से बज़रिया हुज़ूर सैयदी लाला जी वाबस्ता हैं। तो मैं आपकी फिल्म गुजारिश करूँगा कि आज चूँकि हम ये सब संगत है और हम संगी बैठे हैं, हम आपस में बाहमी प्यार करने वाले सारे दोस्त अहबाब हैं, हमारा दुख सुख हमारी खुशी गमी सब साझी है। और आज की ये मुख्तसर महफल ये भी एक तरह से बहाना है कि हमारी रमज़ान शरीफ की ये रात ये घड़ियाँ क्योंकि पूरी दुनिया से सैयद कायनात के हुजूर में नजराने पेश किए जा रहे हैं, तो पता नहीं कितने ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा मकबूल होंगे उस बारगाह में। तो हम उन मकबूलाने बारगाह के साथ शामिल होके हम भी उन्हीं खुश नसीबों में शामिल हो जाएं, उसे लाइन में लग जाएं। तो अच्छों के सदक़े से मकबूल लोगों के सदक़े से हमें भी कुछ खैरात अता हो जाए। तो मैं हज़रत की खिदमत आली में गुजारिश करूँगा कि आप अपनी तबीयत और अपने वलवले और अपने अंदाज से जैसा मुनासिब ख्याल फरमाएँ। बिल्कुल खुला डुला खिताबत का जो अंदाज़ है वही हम इस वक्त देखना और सुनना पसंद करेंगे, यानी कि जैसे मुनासिब तरीके से, ताकि हम यहाँ गुलिस्तान हज़रत बाबू जी भी ना हों बल्कि हम बकी शरीफ के दरवाज़े पर नारा बुलंद फरमाएं। हज़रत अपने ख़यालात आलिया का इज़हार करते हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक, जारिया, नारे हैदरी, या अली। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। सदक़ल्लाहु सुभान इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलाम मुअज़्ज़ज़ो मोहतरम हाज़रीन व सामीन गिरामी क़द्र। सबसे पहले मैं बरादर मोहतरम उस्ताज़ुल उलमा वल फ़ज़ला महबूबुल उलमा वल मशाइख़ हज़रत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम मोहम्मद चिश्ती गोल्डवी दामत बरकातुहुल कुद्सिया आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने हर साल की तरह आज भी बारगाह मखदूमा कौनैन में इन मुश्किल हालात में भी हाज़री पेश करके अपना नाम सैयदा कायनात के गुलामों में लिखवाया और दुनिया वालों को बताया कि हालात जैसे भी हों, माहौल जैसा भी हो, सैयदा ज़हरा के गदागर सैयदा ज़हरा के दरवाजे पे सलाम पेश करते रहेंगे। हज़रात गिरामी, सिर्फ 2-4 बातें इंतहाई इख्तिसार के साथ आपकी गोश गुजार करूँगा। अल्लाह फजल का मालिक है, जिसे चाहता है वो उस फजल से नवाजता है। एक है रब का कानून और एक है उसकी अता। सुभान। कानून में वो सबको यकसा रखता है, लेकिन अपना फजल और अपनी शान और अपना कमाल वो जब
اس کا اظہار کرتا ہے تو وہ اپنے مخلوق میں سے کسی کو بھی عطا کر دے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. خالق جو ہوا اور اسی وجہ سے کائنات کا نظام تو وہ قانون کے تحت چلاتا ہے لیکن کبھی کبھی قدرتوں کا اظہار کر کے اپنی ذات منواتا ہے. جس طرح نظام قانون کے تحت چلتا ہے لیکن کبھی کبھی قدرت کا اظہار ہوتا ہے. اسی طرح عطائیں بھی سب کو قانون کے تحت ملتی ہیں لیکن کبھی کبھی اپنے فضل کا اظہار کر کے کسی کو جب وہ فضل کا اظہار کرے اور کسی کو وہ فضل عطا کر دے رب ہے. اب انبیاء میں سے اپنی خاص محبتوں کے لیے ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. اب نبی پاک علیہ السلام کے توسل سے پھر حضور کے جو متعلق ہو گئے حضور کے ساتھ ان کا تعلق ہوا درجہ بدرجہ میرے رب نے ان کو بھی فضل سے نوازا ہے. کیونکہ اس وقت ہم حضرت سیدہ کائنات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. تو اختصار کے ساتھ میں یہ عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد عطا فرمائی. حضور کی 4 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ چاروں شان والی. حضور کے سارے بیٹے شان والے سب حضور کی اہل بیت ہیں لیکن ان سب میں جو مقام سیدہ فاطمہ زہرا کا ہے وہ کسی اور کا. اب اس میں ہمیں قطعاً یہ سوچنے کی اجازت نہیں ہو سکتی کہ بیٹیاں باقی بھی حضور کی ہیں بیٹی یہ بھی حضور کی ہیں. انہیں شان کیوں دی؟ رب خود کہتا ہے ذالک فضل اللہ. ایک بات. دوسری یہ کہ ہم لوگ جب سرکار کی اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں حضور کے گھر والوں کا ذکر کرتے ہیں جس طرح علامہ عبدالحبیب الخیری صاحب نے پہلے ہی اشارہ کیا تھا کہ ایک کسی کا ذکر کرنا یہ لازم نہیں ہوتا کہ باقی ہم کسی کو نہیں مانتے. ہر کسی کا ایک اپنا درجہ ہے اور ہم سنی ہیں. ہمارا یہ نظریہ ہے اور ہونا چاہیے کہ سرکار کے نسبت رکھنے والے کسی بھی ہستی کا ذکر ہو ہم اس سے اپنے دل میں تنگی نہیں لاتے. ہم خوش ہوتے ہیں. سرکار کے صحابہ کا ذکر ہو ہم پھر بھی خوش ہوتے ہیں. حضور کی اہل بیت کا ذکر ہو ہم پھر بھی خوش ہوتے ہیں. حضور کی امت کے ولیوں کا ذکر ہو ہم پھر بھی خوش ہوتے ہیں. ہم لوگ کسی کا ذکر سن کے دل میں تنگی لانے والے ہیں ہی نہیں. دل میں تنگی وہ لائے کہ جس کو حضور کی نسبت کا حیا نہ ہو. اور قرآن خود کہتا ہے کہ مومنوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. عام گزرے ہوئے ایمان والے جب ان کے بارے میں مسلمان یہ چاہتا ہے اے اللہ ہمارے دلوں میں تنگی نہیں تو جنہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت حضوری رہتی تھی ہم ان کے بارے میں دل کیسے سکتے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد میں سے سیدہ زہرا کو چنا گیا. انہیں مقام ملا. کسی بھی شخصیت کا تعارف کروانے کے لیے 2-3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ یہ اولاد کس کی ہے کس کے گھر میں ہے اور ان کی اولاد کون ہے. اگر سیدہ زہرا کو اس اینگل سے دیکھیں کہ ان کے والد کون ہیں میرے خیال میں سیدہ کائنات کی یہی شان حضور کی لخت جگر ہیں اور حضور کی اولاد باقی بھی ہے جس طرح میں نے پہلے کہا لیکن انہیں حضور کی اولاد میں یہ درجہ ملا
کہ حضرت زہرا پاک کے القاب میں سے ایک لقب ہے ام ابیہا. ام ابیہا. اب نہ میں اس کا ترجمہ کر سکتا ہوں نہ میں اس پر مزید کوئی ڈیٹیل عرض کر سکتا ہوں، لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح بچہ جب دکھ سکھ اپنے دکھ سہ کر کہیں سے بھی پلٹ کے آئے ماں کے پاس آتا ہے، اس کے دکھوں کا مداوع ہو جاتا ہے. بس مجھے کہنے دو سرکار سارے غموں سے چور ہو کر کے جب سیدہ زہرا کو دیکھتے تھے میرے آقا کے سارے غم غلط ہو جاتے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب اس کو یہیں رک کر پھر سیدہ زہرا پاک آپ زوجہ کس کی ہیں؟ تاجدار حل عطا، امام الاولیاء، حضرت سیدنا و مولانا حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. حضرت مولا کائنات آپ کی ولادت کعبے میں کیوں؟ کیونکہ یہ تو فیصلے ازل سے ہو چکے تھے نا کہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کا نکاح مولا کائنات سے ہوگا. حضرت نصیر ملت نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا. وہ فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی باپ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہے وہ لڑکے کو دیکھتا ہے کہ لڑکا کس گھر کا ہے. چونکہ سیدہ کائنات کا نکاح مولا علی سے ہونا تھا تو حضرت نصیر ملت نے فرمایا مجھے یہ نہیں پتا کہ شعر آپ کا ہے یا کسی اور کا، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا تھا. آپ فرماتے ہیں علی کو خانہ زاد رب اکبر دیکھ کر، علی کو خانہ زاد رب اکبر دیکھ کر بیاہ دی بیٹی محمد نے بڑا گھر اکبر دیکھ کر بیاہ دی بیٹی محمد نے بڑا گھر. اب اگر میں یوں کہوں کہ سیدہ زہرا بیٹی ہیں امام الانبیاء کی اور زوجہ ہیں امام الاولیاء. اب آئیے آپ کی اولاد کون؟ تو سیدہ زہرا کی اولاد میں ہمیں کبھی سیدہ زینب نظر آتی ہے، کبھی امام حسن نظر آتے ہیں، کبھی امام حسین نظر آتے ہیں. اور یہ وہ ہستیاں ہیں اگر میں یوں کہوں کہ سیدہ زینب کو دیکھو، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرات حسنین کریمین، میں اپنے وجدان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے امت کو کل بھی سنبھالا تھا، آج بھی چونکہ حضور قبلہ نے جو مجھے حکم فرمایا میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا وہ انداز بھی ہو جائے. حضرت زہرا پاک کے اس تعارف کو حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے الفاظ میں یوں بیان، وہ فرماتے ہیں کہ مریم مزیق نسبت عیسیٰ عزیز، مریم مزیق نسبت عیسیٰ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. حضرت مریم ان کی یہ شان ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں، اور سیدہ زہرا
فرمایا انہیں 3 نسبتیں حاصل ہیں. ایک یہ نبی پاک علیہ السلام کی صاحبزادی ہے. دوسرا ان کا مقام یہ ہے کہ یہ مولا علی کی زوجہ ہیں. اور تیسرا مادر سید پرکار عشق مادر قافلہ ان کو یہ شان ملی ہے. اور یہاں ایک جملہ میں حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر آیا ہے. حضور قبلہ چشتی صاحب نے، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ گولڈ بھی کوئی بھی ہوگا نا، وہ آپ کو سیدہ زہرا کے دروازے کا اور حضور قبلہ چشتی صاحب آپ کی جو شخصیت ہے، انہیں جو اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا ہے. اور بھی وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے ایک مین وجہ کہ یہ عرصہ دراز سے حضرت مخدومہ کونین کے دروازے کے گدا ہیں، اور تسلسل کے ساتھ یہ رمضان شریف میں سیدہ پاک کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. سیدہ کائنات کے دروازے کی حاضری کتنا بڑا اعزاز ہے. فرشتے حضرت سیدہ مریم کے پاس بھی آئے تھے. وہاں آ کر نا حضرت جبریل امی آئے، انی انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، کہ میں تیرے رب کا نمائندہ آیا ہوں، تجھے غلاما زکیہ ایک خوبصورت پاکیزہ لڑکے کی بشارت دینے آیا ہوں، یا پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں. اور یہ آ کر پھر وہ کھجور کا جو سوکھا ہوا وہ درخت تھا، اس کو حضرت جبریل امین نے یوں ہلایا تو وہاں سے کھجوریں اتری. تو کھجوریں حضرت سیدہ مریم کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا یہ کھجوریں لے لیجئے، یہ پانی پی لیے، یہ چشمہ ابھرا ہے. وہاں آئے تھے، کبھی کہتے ہیں آپ کو بیٹا دینے آیا ہوں، کبھی کہتے ہیں لے میری طرف سے کھجوریں لے لیں، کبھی کہتے ہیں یہ میٹھے پانی کا چشمہ میرے پروں کی ٹھوکر سے نکلا ہے، یہ پی لیں. اور یہی فرشتے سیدہ زہرا کی بارگاہ میں جب آتے ہیں تو شوانی بن کے کھڑے اور انداز دیکھیے. پوچھا جاتا ہے کون ہے، کبھی کہتا ہے یتیم ہوں، کبھی کہتا ہے مسکین ہوں، کبھی کہتا ہے اسیر ہوں. یعنی سیدہ زہرا پاک کے دروازے پہ، نبی کی اہل بیت کے دروازے پہ آ کر جبریل امین فرشتے بھی ہمیں بتاتے ہیں ہر جگہ جاؤ اپنی عزت کا خیال رکھو، اپنے اسٹیٹس کا خیال رکھو، اپنے آپ کو منوانا چاہو منواؤ، لیکن جب نبی کی اہل بیت کی بارگاہ میں آؤ تو سارے عہدے یہاں آؤ، اپنے عہدے چھوڑ کے آؤ، یہاں غلامی کا دم بھرتے آؤ. اور اسی طرح جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت تھا، اسرائیل بھی آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. جب تک سیدہ کائنات نے اجازت نہیں دی اسرائیل بھی نہیں آیا. یہاں پر صوفیاء فرماتے ہیں کہ اسرائیل وہاں سے تو آ گیا تھا، یہاں جب آیا تو صاحب مدارج نبوہ لکھتے ہیں کہ 3 مرتبہ سیدہ کائنات نے اسے روکا، کہا کہ میرے ابا حضور کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اب صوفیاء فرماتے ہیں کہ اب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ اسرائیل جب وہاں سے روکا گیا تو یہ کہاں گیا؟ وہاں تو جا نہیں سکتا تھا کہ حکم تھا، اب یہاں اندر آ نہیں سکتا تھا کہ سیدہ زہرا باہر. اب تھا کہاں؟ تو آل محبت کہتے ہیں اسرائیل نے بھی رب کا شکر ادا کیا ہوگا، چلو سیدہ زہرا کے ادب کا خیال تو ہے،
لیکن کچھ دیر محبوب کی گلیوں میں رہنے اچھا پھر پلٹ کے آتے ہیں، چونکہ میں نے اختصار کے ساتھ اپنی بات ختم کرنی ہے. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کو یہ مقام حاصل ہے کہ قیامت تک ولایت آپ کی اولاد میں رہے. کائنات کا جو یہ حضرات علماء سمجھیں گے کہ جو تکوینی نظام ہے وہ سیدہ کائنات کی اولاد کے سپرد ہے. اللہ اللہ اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہے فیضان نبوت، ایک ہے فیضان ولایت، اور فیضان نبوت اور فیضان ولایت کا حسین امتزاج اگر دیکھنا ہو تو وہ حسنین کریمین کی صورت میں ہمیں اب یہاں پر میں یہ بھی اگر عرض کر دوں تو بیجا نہیں ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت مولا کائنات مولا مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تک خلافت اور امامت، یعنی ظاہری اور باطنی خلافت، ولایت اور خلافت، یہ سرکار کے چار یار ہیں، ان میں مجتمع رہتی. حضرت مولا کائنات مولا مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر آ کر جو ظاہری خلافت تھی، یعنی جس کو ملکیت کہتے ہیں، ملوکیت کہتے ہیں، بادشاہت کہتے ہیں، اس نے الگ ہونا تھا اور ولایت نے الگ ہونا تھا. اور ہم جو کہ چشتی لوگ ہیں حضور کی بات، وہ جو سرکار کو معراج کی رات رب نے خرقہ عطا کیا تھا، حضور وہ لے کر آئے تھے، جناب صدیق اکبر سے پوچھا آپ کو دوں تو کیا کریں گے، انہوں نے اپنا مدعا بیان. حضرت عمر سے کہا آپ کو دوں تو کیا کریں گے، انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا. حضرت عثمان غنی سے فرمایا آپ کو دوں تو کیا کرو گے، انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا. مولا کائنات سے فرمایا علی اگر یہ خرقہ تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ یا رسول اللہ یہ خرقہ پاس رکھوں گا، لوگوں کی پردہ پوشی. سرکار نے وہ خرقہ مولا کائنات کو عطا فرمایا. اب یہاں میں یہ سمجھا ہوں کہ شاید سرکار نے وہ خرقہ مولا علی کو اسی لیے دیا تھا کہ قیامت تک یہ جو ولایت کا سلسلہ ہے یہ تیری اولاد میں جائیں گے، اور اس ولایت کے سلسلے کے چلنے کے اسباب میں سے ایک سبب سیدہ زہرا پاک. اب باقی جو سرکار کی صاحبزادیاں ہیں ان میں سے بھی اولادیں ہوئیں لیکن بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. تھیں وہ بھی میرے نبی کی صاحبزادیاں، اگر ان کی اولاد ہوتی وہ بھی سید ہی کہلاتی. اور میں شاید اس جگہ پہ غلط بھی ہوں، لیکن جس طرح رب نے اپنے محبوب کو بیٹے دیے لیکن ان کو جوان ہونے سے پہلے اپنے پاس بلا دیا. کیوں بلایا؟ اس لیے کہ اگر حضور کا بیٹا ہو اور جوان ہو، مرد ہو، تو خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں. اگر حضور کی اولاد میں حضرت ابراہیم، حضرت قاسم آپ کے صاحبزادے، اگر یہ حضور نے بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو وہ اللہ کا نبی ہوتا. تو اگر حضور کے بیٹے جوان ہو جاتے، نبی نہ ہوتے، تو پھر بھی ایک قسم کی شان میں فرق آتا کہ باقی نبیوں میں سے کچھ نبی ایسے گزرے کہ جن کے بیٹے بھی نبی گزرے. اب اگر حضور کا بیٹا جوان ہوتا، نبی نہ ہوتا، تو بظاہر یہ وصف حضور میں نہ پایا جاتا کہ آپ کا بیٹا نبی نہیں ہوا. اور اگر بیٹا نبی ہوتا تو پھر حضور خاتم النبیین نہ ہوتے. پھر رب نے بیٹے دیے بھی
تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ محمد کے ہاں بیٹا ہوا ہی نہیں. رب نے اپنے محبوب کو ہر کمی سے پاک رکھنا تھا. فرمایا بیٹا دوں گا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بیٹا ہوا نہیں, اور جوانی سے پہلے بلا لوں گا تاکہ تیرے بعد کوئی نبی نہ ہو. ختم نبوت تجھی پہ ختم ہو جائے. ختم نبوت کا تاج تیرے سر پہ سج چکا ہے. اب حضور کی اولاد کو رب نے جوان نہیں ہونے دیا تاکہ جوان ہوں اور بیٹے نبی نہ ہوں, تو پھر یہ ایک قسم کا کمی آئے گی. یوں ہی رب نے اپنے محبوب کو جو 4 بیٹیاں دیں, اگر ان کی اولاد بھی چلتی تو شاید, چونکہ یہ تو فیصلہ ازل سے ہو گیا تھا کہ 5 تن پاک کی شان اپنی ہو, یہ فیصلے ہو گئے تھے ماشاءاللہ. اور ہمارے لیے تو بڑا نکتہ ہے, خوب مہر منیر معتبر ترین کتاب ماشاءاللہ, بے شک. اس کے اندر بھی ہے. اور باقی ہمارے علماء نے بھی لکھا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام, آپ کو جب رب نے آپ کے جسم میں روح ڈالا تو آپ نے جب عرش کی طرف دیکھا تو عرش کے دائیں بائیں آپ کو 5 نور نظر آئے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ نور کون سے تھے؟ وہ یہی 5 تن پاک کے نور تھے. رب نے فرمایا تھا آدم ان ناموں کو بھی یاد کر لو, ان انوار کو بھی اپنے ذہن میں رکھو, جب کبھی مشکل وقت آئے ان ناموں کو یاد کر لینا, مشکل کافور ہو جائے. کیونکہ یہ ازل سے فیصلے ہو گئے تھے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی بیٹیوں کی اولاد آگے نہ چلی, سیدہ زہرا کی اولاد قیامت تک چلے گی, جنہیں ہم جو اجمی لوگ ہیں سید کہتے ہیں. اور اس پر صرف ایک بات کہ خود نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے اپنی ماں سے اجازت لے کے آیا کہ میں سرکار کے ساتھ جا کے مغرب کی نماز پڑھوں گا. تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ جا تو میرے لیے حضور سے دعا کروانا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں آیا, سرکار نے مغرب کی نماز ادا فرمائی, حضور اپنے وظائف میں مشغول ہو گئے, یہاں تک کہ عشاء کی نماز بھی ہم نے پڑھی. اب چونکہ وقت نہیں ہے, وگرنہ اس حدیث پاک کو اگر بندہ ایک ایک اینگل سے دیکھے تو کتنا لطف بنتا ہے. عشاء کی نماز پڑھ کے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں سرکار آگے چل پڑے, اندھیرا تھا, سرکار آگے چل پڑے, میں پیچھے پیچھے ہو لیا. ظاہر ہے میری ضرورت تو نہیں پڑتی تھی کہ میں سرکار کو آواز دوں یا بلاؤں یا کچھ بات کہوں. تھوڑا سا سرکار آگے چلے تو میں نے دل میں سوچا سرکار تو کسی زوجہ محترمہ کے حجرہ مبارکہ میں چلے جائیں گے, تو اب میں اپنی عرض کیسے کروں گا. سرکار نے پیچھے نہیں دیکھا, آگے ہی جاتے جاتے کہتے ہیں من انتا, کون ہے تو؟ اچھا, حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں ابھی بولا نہیں, خود ہی سرکار نے فرمایا حذیفہ ہے. اب حضرت حذیفہ کہتے ہیں یہاں سے آگے بھی میں ابھی نہیں بولا تھا, سرکار نے فرمایا غفر اللہ لکا ولی امک, سبحان اللہ. جا اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے, اللہ تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے. پھر حضور نے فرمایا ان ھذا ملکن, یہ فرشتہ ہے, لم ینزل الارض قط قبل هذه الليلہ, یہ اللہ کا فرشتہ ہے, آج سے پہلے یہ کبھی زمین پہ نہیں اترا, آج سے پہلے یہ کبھی زمین پہ نہیں اترا. استاذن ربہ ان یسلم علیہ, یہ جب وہاں رب کی بارگاہ میں حاضر تھا تو اس نے رب سے اجازت لی, اے اللہ مجھے اجازت دے تاکہ میں محمد کریم کے جا کے سلام کروں. اب صرف یہاں پر یہ بات لطف لینے کے لیے آپ سنیں, اور میں بھی عرض کرتا ہوں کہ سرکار ہم یہاں سے پڑھتے ہیں, سرکار پھر بھی سنتے ہیں, فرشتے وہاں سے پڑھتے ہیں, پڑھ رہے ہیں, پڑھتے رہیں گے, لیکن کبھی کبھی عاشقوں کا جی چاہتا ہے کہ قدموں میں حاضر ہو کر کے سلام کریں. اللہ و بہت خضرہ کی بہار ہے, پھر سے آمین. اب حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا یہ فرشتہ آیا, اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے فرمایا کہ تو میرے حبیب کی بارگاہ میں جا رہا ہے, میرے محبوب کو میرا سلام کہنا, اور ساتھ میرے محبوب سے فرما دینا کہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے,
اور حسن اور حسین تمام جنتی جوانوں کے سرزور حضرات گرامی، یہ رب کا فضل ہے، رب نے اپنے محبوب کے توسل سے محبوب کی اس محبوبہ بیٹی کو یہ فضل عطا کیا ہے۔ حضور سب سے زیادہ پیار ان سے کرتے تھے، اس طرح آپ نے پہلے بھی سنا، سب سے زیادہ پیار ان سے کرتے تھے۔ اب اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں نا کہ بھائی ایک والد اپنی اولاد سے پیار نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقیوں سے نہیں ہے، لیکن یہ فطری تقاضا ہے کہ باقی جتنا بھی کوئی کلوز ہو اولاد سے آگے نہیں ہوتا، اولاد سے آگے نہیں ہوتا۔ اور یہ سمجھ لیں کہ حضرت مولا کائنات مولا مرتضیٰ ہوں یا حضرت سیدہ زہرا پاک ہوں، سرکار کو ان سے احب کوئی نہیں ہے، اور کسی کا احب ہونا وہ کسی دوسرے کی افضلیت میں مانے نہیں ہوتا۔ یعنی اگر میں کہوں کہ مجھے فلاں بندے سے سب سے زیادہ پیار ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ میرے نزدیک یہ سب سے افضل یہی ہے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ مقابلے کروانا کہ وہ افضل ہے یا وہ افضل ہے یا یہ افضل ہے۔ ہم تو، میں نے پہلے کہا، ہم وہ لوگ ہیں، ہم جب صدیق اکبر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان سے افضل کوئی نہیں نظر آتا، ہم جب سیدہ زہرا پاک کو دیکھتے ہیں ہمیں ان سے آگے کوئی نہیں نظر آتا، ہم جب مولا مرتضیٰ کو دیکھتے ہیں ہمیں ان سے آگے نظر کوئی نہیں آتا۔ حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر ہم سب اس کو پلے باندھ لیں۔ آپ نے فرمایا تھا، میں سنی ہوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے عقائد و نظریات کو ماننے والا ہوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کہتا ہوں، لیکن اولاد ہونے کے ناطے اگر میرے دل میں مولا علی کی محبت زیادہ ہو تو مجھے مجبور سمجھا جائے۔ ہر بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، ہر بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے۔ حضرت زہرا پاک چونکہ سرکار کی سب سے زیادہ محبوبہ بیٹی ہیں، اور صوفیاء فرماتے ہیں رب کو منانا ہو سرکار وسیلہ سب سے بڑا ہے، اور اگر سرکار کو کوئی بات منانا سب سے بڑا وسیلہ سیدہ زہرا پاک ہیں۔ حضور سیدہ زہرا کی کہی کبھی نہیں ٹالتے، حضور سیدہ زہرا کی بات کبھی نہیں موڑتے۔ آئیے ہم آج، میں منقبت کے بھی کچھ اشعار پڑھتا، لیکن میں نے اس لیے نہیں پڑھے کہ وہ ہم نے حضور نصیر ملت کے لکھے ہوئے اشعار قبلہ چشتی صاحب سے سننے ہیں، کیونکہ اگر میں پڑھوں گا تو وہ ذوق پھر وہ ایک اس میں خلل آئے گا، تو میں نے اسی لیے نہیں پڑھے کہ حضرت قبلہ سے ہم نے وہ اشعار سننے، اس کے بعد انشاءاللہ مخدومہ کونین کے توسل سے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بالخصوص ساری